دیکھیں اس وقت پاکستان کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ ملک بنایا ہے، اس کے اندر پاکستان کے پاس جو عسکری قوت ہے، پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے، پاکستان کے پاس جو میزائل کی ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس جو جیٹ ہیں، اس کا بہت بڑا کردار ہے یا نہیں؟ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنے دشمن کے لیے جتنی قوت تیار کر سکتے ہو تیار کر کے رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھو، کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے تم اپنے دشمن اور اللہ کے دشمن پر رعب ڈالو گے، کہ دشمن کے خلاف قوت تیار کر کے رکھو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن پر رعب ڈالو۔ اس وقت دشمن پر ایٹم بم کا رعب ہے یا نہیں؟ پاکستان کے پاس اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو پاکستان دشمنوں کے لیے ایک ترنے والا ثابت ہوتا، حملہ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتا۔ آج اگر امریکہ بھی 100 بار سوچتا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف کوئی بیان دوں یا نہ دوں، وہ بھی اس لیے سوچتا ہے۔ اگر انڈیا اٹیک نہیں کر پا رہا، وہ بھی اس لیے اٹیک نہیں کر پا رہا۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس عسکری قوت، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، یہ جو ہے نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، اپنے دشمن کے لیے قوت تیار کرو۔ حضور نے فرمایا قوت سے مراد رمی ہے، تیر اندازی ہے، یعنی جو اسلحہ ہے یہ مراد ہے کہ اسلحہ تیار کرو۔ اب دنیا میں اسلحے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ عسکری طاقت بنانے پر دنیا میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ یہ جو میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی اس پر کہ ہمارے ہاں ہماری مسلم امہ کے زوال کا جو سبب ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ ہم نے مذہب اور ریاست، مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایٹم بم مولوی صاحب بنائے گا یا ایٹم بم کوئی سائنسدان بنائے گا؟ بولیں، سائنسدان بنائے گا۔ تو یہ سائنسدان نے جو ایٹم بم بنایا یہ دین کا کام کیا یا دنیا کا کام کیا؟ ہماری نظر میں تو وہ سائنسدان دنیا دار ہے، لیکن اس سے بڑا کون سا دین کا کام ہوگا کہ اتنے پورے ملک کے اندر جتنے دینی کام ہو رہے ہیں اس کی حفاظت کا ذریعہ وہ ایٹم بم بنا ہے۔ تو ان ساری عبادتوں کا ثواب اس کو ملے گا نہیں ملے گا جس نے یہ ایٹم بم بنایا؟ تو اتنا اجر، اتنا ثواب کوئی اور حاصل کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ سائنسدان نہ بنتا تو وہ ایٹم بم بناتا، اگر وہ سائنسدان نہ بنتا تو میزائل ٹیکنالوجی بناتا، اگر وہ سائنسدان نہ بنتا تو فائٹر جیٹ بناتا۔ یہ جو سارا اسلحہ تیار کیا یہ کس نے تیار کیا؟ یہ سائنسدانوں نے تیار کیا ہے۔ تو جو مسلمان دنیاوی، جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، یہ دینی تعلیم ہے۔ بھائی ڈاکٹر اگر کسی کا علاج کرتا ہے وہ انسان کی جان بچاتا ہے نا، میڈیکل ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جان بچاتا ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو انسانیت کی جان بچانے کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ تو ڈاکٹر دین کا کام کر رہا ہے، دنیا کا کام کر رہا ہے؟ قرآن کی اس آیت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تصورات پیدا کر دیے گئے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا مت کرو، دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو کہ کاش کوئی جنگ ہوتی تو ہم دیکھتے کہ دشمن کا ہم کیسے جواب دیتے۔ اس لیے کہ جو جنگوں کے نتائج ہوتے ہیں، جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ مرتا ہے، زخمی ہوتا ہے، کسی کا والد مرتا ہے، کسی کی والدہ مرتی ہے، کسی کا بیٹا مرتا ہے، کسی کی بیٹی مرتی ہے، کسی کا خاندان مرتا ہے، کسی کا گھر تباہ ہوتا ہے، مسجدیں شہید ہوتی ہیں، تعلیم، یہی ہوتا ہے نا جنگوں کا نتیجہ۔ جب بھی قوموں میں جنگیں ہوتی ہیں یہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر جنگ چھڑ جائے فَاصْبِرُوا، پھر ثابت قدم رہو۔ جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک دفعہ اگر جنگ چھڑ جائے پھر جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ۔ اذا لقیتموہم فاصبروا،
حضور نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرو، وصل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب جنگ چھڑ جائے فَاصْبِرُوا، پھر ثابت قدم رہو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ تو جو پہرا دینے والا فوجی ہوتا ہے یہ مجاہد ہوتا ہے، وہ جو پہرا دے رہا ہے سرحد پہ کھڑا ہو کے، ایسی صورتحال میں قوم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی فوج کے مورال کو بلند کرے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بات کرے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر اختلافات ہیں 100 اختلافات ہوں گے، لیکن جنگ کے موقع پر اختلافات نہیں چھیڑے جاتے۔ جنگ کے موقع پر صرف دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جس طریقے سے خبریں اور بریکنگ نیوز پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک میاں بیوی کا، شوہر کا بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا، اگر بیوی سے کسی بات پہ لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے اور شوہر کو لگے کہ میں جھوٹ بولوں گا یہ خوش ہو جائے گی، تو جھوٹ بولنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ آپس میں ان کی صلح ہو جائے گی، جھوٹ نہیں بولوں گا تو صلح نہیں ہوگی، ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ تیسرا موقع جب مسلمانوں کی کسی کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، مسلمان ملک کی جب دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، ایسا جھوٹ جس سے مسلمان فوج کو فائدہ ہو رہا ہو۔ اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم یہ خبر اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ سچی خبر ہے۔ ہر سچی خبر شیئر کرنے والی نہیں ہوتی، موقع محل کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ موقع اس خبر کو شیئر کرنے کا ہے یا نہیں، اور پھر اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں کسی کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ندامت ہو۔ قرآن کریم میں منافقین کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، اذاعوا به، یہ فوراً اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس خبر کو رسول تک پہنچاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان با اختیار لوگوں تک پہنچاتے جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، اقتدار ہے، اگر یہ خبر شیئر کرنے سے پہلے ان تک پہنچاتے کہ بھائی ہم تک یہ خبر پہنچی ہے، آپ کو ہم بتا رہے ہیں، ہم اس کو شیئر نہیں کر رہے، ایسا نہ ہو اس سے مسلمانوں کو نقصان ہو جائے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اگر ایسی حالت میں جنگ کی حالت ہے، آپ کے پاس کوئی امن کی خبر آئے، آپ کے پاس کوئی خوف کی خبر آئے، وہ خوف کی خبر شیئر مت کرو، وہ امن کی خبر شیئر مت کرو، وہ اپنے صاحب اختیار لوگوں تک پہنچاؤ، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ اس کو نشر کریں گے۔ آپ دیکھیں افغانستان میں امریکہ آیا، اتنی بڑی جنگ کی، 20 سال تک یہاں لڑتا رہا، آپ نے کبھی کسی امریکی میڈیا پہ یہ دیکھا ہو کہ اس پہ یہ دکھایا جا رہا ہو کہ افغانستان سے اتنے امریکی فوجیوں کے تابوت لائے جا رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ امریکہ کے میڈیا پہ یہ چل رہا ہو کہ افغانستان کے اندر 1000 فوجی مر گئے اور ان کے تابوت اب 20 تابوت آ رہے ہیں، ابھی 15 تابوت آ رہے ہیں، ابھی 50 تابوت آ رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے امریکہ کے میڈیا پہ؟ تو کیا افغانستان میں امریکی مرے نہیں مرے؟ انہوں نے اپنے میڈیا کو پابند کیا ہوا ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے ہماری فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے، اگر وہ مر بھی رہے مرتے رہے، بس خفیہ طریقے سے آئیں گے، مریں گے، ہم دفنائیں گے، میڈیا پہ نہیں دکھائیں گے۔